چوتھا سوال، اسلام میں ربا یعنی سود کی حرمت بڑے شد و مت سے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود آج کل اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس سے کیسے بچیں؟ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہماری رہنمائی فرما کر عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہوں۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے اور اس کی حرمت نہایت سنگین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو پھر یہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا جو سود لوگوں کے ذمہ رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تمہارے دلوں میں واقعی ایمان ہے۔ اور احادیث کی طرف آ جائیں تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی لعنت کی ہے اس پہ جو سود لینے والا ہے اور اس پہ جو سود دینے والا ہے، اور ان پہ بھی جو سودی معاملے میں سودی کسی ڈیلنگ میں گواہ بنتے ہیں، اور اس پہ بھی جو سودی معاملے کو تحریر کرتے ہیں، رجسٹر میں لکھتے ہیں، کمپیوٹر میں داخل کرتے ہیں، اسٹامپ کی شکل میں لکھتے ہیں۔ جب سود کی حرمت اتنی سنگین ہے تو پھر آج کے زمانے میں کیسے بچیں؟ جیسے بچنے والے آپ کے سامنے بچ رہے ہیں، کیا اللہ کے فضل و کرم سے عام طور پہ علماء کرام اس چیز سے بچے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے مسجد کے نمازیوں میں سے کئی آپ کو ایسے نمازی ملیں گے جو کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لیکن سود سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اور جاب کرنے والے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو جاب کرتے ہیں لیکن سود سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے۔ تو جو عزم کر لے، اللہ پہ توکل کر لے، یہ جان لے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرے، محنت بھی کرے اور وہ رزق تلاش کرے جو حرام نہ ہو، جس میں سود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ حلال رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب آپ عزم کر لیں، اللہ سے مدد مانگیں، نیک لوگوں سے مشورہ کریں جو سود سے بچے ہوئے ہیں، ان سے رائے لیں کہ میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ سود نہ لینے والے مر نہیں گئے، سود نہ لینے والے ہلاک نہیں ہو گئے، وہ الحمدللہ بڑی خوشحالی کے ساتھ، بڑے امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انہی کی طرح آپ بھی زندگی گزاریں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو سود سے بچانے کی کوشش ابھی سے شروع کر دیں۔ انہیں وہ تعلیم نہ دیں جس تعلیم کے نتیجے میں سودی جاب کرنا پڑے گی، انہیں وہ تعلیم دیں جس کے نتیجے میں انہیں وہ ملازمت ملے، وہ جاب ملے جو سود سے پاک ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سود سے بچنے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق دے۔